السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور ان کی خدمات کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ہمیں ان اسباق کی یاد دہانی کس لیے کرائی جا رہی ہے؟ گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پارینہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را۔ ہمیں ان کیفیات، حالات اور خدمات کے اندر تقریباً 100 سالہ ملک کی تاریخ بھی مل رہی ہے۔ ہمارا ملک کن حالات سے گزرا ہے اور ان حالات میں ہمارے اکابر اور علماء نے ملت کی خدمات کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہر چیز میں ہمیں اپنے لیے نمونہ تلاش کرنا چاہیے، خواہ اس کا تعلق حضرت مفتی صاحب اور دیگر اکابر جن کے اوپر سیمینار ہوئے ہیں ان کی ذاتی حیات اور ان کے ذاتی اخلاق سے اس کا تعلق ہو، یا ان کی خدمات سے اس کا تعلق ہو، پھر یہ کہ ان کی شخصیت کی تعمیر میں کون سے عوامل کار فرما تھے، کس راستے سے گزر کر وہ بلندی کے اس مقام تک پہنچے، اور انہوں نے اپنی ملت کی خدمت کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا، ان سب کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے لیے بھی طریقہ چننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ وہبی ہیں، کچھ کسبی ہیں۔ جو وہبی چیزیں ہیں وہ تو آدمی کے اختیار سے باہر ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعا ہی مانگی جا سکتی ہے، لیکن جو کسبی ہیں جس کے اندر انسان کی محنت، اس کے دخل، اس کی جد و جہد کا حصہ ہوتا ہے، ان کو سن کر اپنے اندر بھی عمل کی تحریک پیدا ہونی چاہیے۔ آپ نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات سنے ہیں، جس میں خاص طور سے اپنے اساتذہ کرام اور خصوصاً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا والہانہ تعلق، ان کی خدمت، اور اس کے ساتھ ان کی ذاتی زندگی میں تواضع اور لوگوں کے ساتھ ان کے جو شفقت اور محبت کا معاملہ تھا، ایثار کا جو معاملہ تھا، اور خدمت کا جو جذبہ تھا، یہ چیزیں ہماری اختیاری ہیں، ان کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ تواضع اور خاکساری، جب آدمی کسی بلند مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اگر اس نے اپنے اندر تواضع نہیں پیدا کی، اپنی انکساری پیدا نہیں کی اور اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو گیا، تو وہ ساری بلندی پستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑوں کی جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقام و مرتبے میں جتنی بلندی آتی گئی، اتنا ہی ان کے اندر تواضع کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو ان کے علمی سفر کی داستان ہمارے سامنے آئی ہے، تو 3 چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا: اساتذہ، ساتھی اور تلامذہ۔ جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے، جس میں سر فہرست شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ اور بھی کئی اساتذہ کا نام مختصر سوانح خاکہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ساتھیوں میں دیکھتے ہیں تو حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مفتی شفیع احمد صاحب، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے، یہ حضرات حضرت مفتی صاحب کے ساتھیوں میں ہیں۔ تلامذہ کی فہرست میں ہمیں حضرت مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند دارالعلوم دیوبند، اور ان کے علاوہ دیگر بڑے بڑے اساتذہ کرام جو اپنے وقت کے اندر نامور علماء میں تھے، یہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ جس کے اوپر اور جس کے برابر اور جس کے نیچے ہر طرف عبقری شخصیات ہیں، اسی سے ان کے مقام کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے مقالات میں ہمارے جن بزرگوں نے، جن ساتھیوں نے جن جہتوں پر گفتگو کی ہے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، یہ تاریخ بنے گی، اور ان کو مطالعہ کے اندر رکھ کر ہمیں اپنے لیے بھی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ جو ملت کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں،
جو اس وقت جن حالات سے ہماری ملت گزر رہی ہے، انگریزوں کے تسلط کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمانوں پر سیاسی اعتبار سے اس سے کم مصیبتیں نہیں آئی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ایمان اور دین اور مدارس اور مساجد کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن مجموعی طور سے حالات اس سے زیادہ خطرناک گزر چکے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے بزرگوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی تھی، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔